مینڈکوں کا عذاب کس قوم پر آیا؟ اور باقی کون کون سے عذاب اس قوم پر آئے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسالت دے کر فرعون کے پاس بھیجا۔ اب فرعون مصر کا بادشاہ تھا جو کہ بہت متکبر، ظالم اور جابر حکمران تھا۔ وہ خود کو نعوذ باللہ رب اعلیٰ کہلواتا تھا اور بنی اسرائیل کو غلام بنا کر سخت ظلم کرتا تھا۔ فرعون نے اپنے سپاہیوں کو بنی اسرائیل کے کاموں کی نگہبانی کرنے کے لیے مختلف کھیتی باڑی کی جگہوں پہ تعینات کیا ہوا تھا۔ اب فرعون نے بنی اسرائیل کو اپنے محلات، فوجی قلعوں، ابراہموں اور عمارتوں کی مفت مزدوری پر لگا دیا۔ بنی اسرائیل کے لوگ اینٹیں بنانے، مٹی گوندنے اور مزدوری کرنے، ان سارے کاموں میں لگے رہتے تھے، اور مصر میں بنی اسرائیل کے لوگوں کو حقیر اور نچلے درجے کا سمجھا جاتا تھا۔ پر یہ ظلم آخر کہاں سے شروع ہوا؟ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے وزیر خزانہ بن چکے تھے۔ آئیے یہی جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے وزیر خزانہ بنے تو انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے خاندان کو مصر بلایا، اور ان کو اچھی زمین، اعلیٰ رہائش اور وقار دیا گیا، اور بنی اسرائیل ایک خاص عزت والی قوم بن کر مصر میں رہنے لگی۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اور فرمانبردار بادشاہ کے بعد وقت بدلا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد جو بادشاہ آیا اس کا نام موحد تھا، اور وہ اللہ کو ماننے والا بادشاہ تھا۔ لیکن اس کے بعد نئے حکمران فرعون آئے جو بہت ظالم، جابر اور مشرک تھے۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے کارناموں کو بھول گئے، اور یہ بات قرآن میں سورہ یوسف میں ذکر ہے کہ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزت دی، مگر بعد میں حالات بدل گئے۔ اب فرعون نے لوگوں کو گروہوں میں بانٹ دیا، مصری قوم کو اعلیٰ درجے پر رکھا اور بنی اسرائیل کو دوسرے درجے کے شہری بنا دیا۔ وہ ان سے غلامی اور مشقت کا کام لیا کرتے تھے۔ اب بنی اسرائیل کے لوگوں نے کبھی اس ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائی، کیونکہ ان میں دنیا پرستی اور نرم مزاجی پیدا ہو چکی تھی۔ وہ ظلم سہتے تھے مگر انقلاب یا بغاوت کی جرأت نہیں کرتے تھے۔ ان کی یہ حالت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں بدلی، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی بن کر فرعون اور اس کی قوم کے پاس آئے، اور اللہ کا پیغام یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کرو اور ایک اللہ کی بندگی اختیار کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں پہنچے اور فرعون کے سامنے بنی اسرائیل کی آزادی کا کہا تو فرعون نے تکبر کیا اور بنی اسرائیل پر ظلم اور بڑھا دیا۔ اب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مذاق سمجھا اور اس پر دھیان نہ دیا، تو اللہ نے اس قوم کو خبردار کرنے کے لیے مختلف عذاب نازل کیے۔ ان میں پہلا عذاب تھا طوفان، یعنی مسلسل بارش کا زبردست طوفان۔ اور اس سے پہلے مصر میں اتنا طوفان نہیں آیا تھا کہ اتنی شدید بارش ہوئی کہ زمینیں دلدل بن گئیں اور گھر تباہ ہونے لگے، کھیت اور باغات سب ڈوب گئے، اور پھر دریاؤں کا پانی بہہ کر شہروں میں داخل ہونے لگا، اور اسی وجہ سے بیماریاں اور گندگی پھیلنے لگی۔ جیسا کہ حضرت قتادہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ طوفان کا مطلب مسلسل بارش تھی جس نے مصر کو گھیر لیا۔ اس عذاب کا ذکر قرآن مجید میں سورہ اعراف میں موجود ہے۔ اور اب ہوا یہ کہ دریائے نیل میں طغیانی آ گئی اور ہر طرف پانی پانی ہو گیا، لوگ اپنے گھروں میں قید ہو کر رہ گئے، اور ان سب کا نتیجہ یہ ہوا کہ تجارت اور کھیتی باڑی اور خوراک اور آمد و رفت سب بند ہو گئی۔ تو ناظرین، ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو اللہ کی خاموشی نہیں رہتی۔ یعنی فرعون نے نہ صرف اللہ کا انکار کیا بلکہ بنی اسرائیل پر ظلم بھی بڑھا دیا۔ اور ہمیں اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ دعا صرف مشکل وقت میں نہیں مانگنی چاہیے بلکہ سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے۔ یاری فرعون کی قوم نے جب طوفان آیا تو دعا کروائی، لیکن عذاب ٹلتے ہی پھر نافرمانی پر اتر آئے، اور یہ نفاق اللہ کو پسند نہیں۔ اور تیسرا یہ کہ اللہ کی قدرت عام چیزوں میں بھی زبردست اثر رکھتی ہے، یعنی بارش، پانی اور دریا سب اللہ کی مخلوق ہیں۔
مگر جب وہ حکم دے یہ چیزیں عذاب بن جاتی ہیں۔ اب اس سے آگے یہ ہوا کہ جب طوفان کی شدت ناقابل برداشت ہو گئی اور فصلیں تباہ اور بیماریاں پھیلنے لگیں تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ یہ عذاب ختم ہو، ہم ایمان لاتے ہیں اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور طوفان رک گیا، آسمان بالکل صاف ہو گیا اور دریا پہلے جیسے ہو گئے، مگر عذاب ہٹتے ہی فرعون بدل گیا اور اس نے وعدہ توڑ دیا، اور یہ سورہ اعراف میں موجود ہے۔ اب دوسرا عذاب ٹڈی دل کا عذاب آیا۔ فرعون اور اس کی قوم نے طوفان کے بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ مانی اور اس پر اللہ نے ایک نئی آفت بھیجی، ٹڈیوں کے لشکر۔ اب آسمان پر سیاہ بادلوں کی طرح ٹڈیاں چھا گئیں، اور یہ صرف چند نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں تھیں۔ ان کی اتنی تعداد ہو گئی کہ سورج کی روشنی تک چھپ گئی تھی۔ یہ ٹڈیاں ہر سبز چیز کھا جاتی، جیسے گندم، جو، سبزیاں، پھل، درخت اور گھاس۔ جو کچھ طوفان کے بعد بچا ہوا تھا وہ بھی تباہ ہو گیا، اور یہ لوگوں کے گھروں میں داخل ہو جاتی تھیں اور ان کے کپڑوں، بالوں اور برتنوں میں بیٹھ جاتی تھیں۔ اب فرعون اور اس کی قوم نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنے رب سے دعا کرو، ہم توبہ کرتے ہیں۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی بات مان لی اور اللہ سے دعا کی، اور اللہ نے ٹڈیوں کا عذاب ہٹا دیا۔ لیکن جب عذاب ہٹا تو فرعون کی قوم نے پھر دھوکہ دیا اور وعدے کو توڑ دیا۔ اب ان پر اگلا عذاب کمل یعنی چھوٹے چھوٹے کیڑے جو انسانوں کے جسموں، بالوں اور کپڑوں میں گھس جاتے، اور مصر میں یہ عذاب پھیل گیا۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ کچھ مفسرین کے مطابق کمل سے مراد جوئیں ہیں، اور کچھ کے نزدیک یہ ٹکیاں یا ایسے کیڑے تھے جو جلد میں گھس کر شدید خارش اور تکلیف دیتے تھے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جوؤں کا عذاب ایک مستقل بلا تھا، اور یہ نہ ختم ہوتی نہ قابو میں آتی، اور جسمانی اذیت بڑھتی جاتی تھی۔ اب مصر کے لوگوں کو جوئیں بالکل پسند نہیں تھیں، اسی لیے وہ اپنے سر پر بال ہی نہیں رکھتے تھے، یہاں تک کہ ان کی کچھ عورتیں بھی سر پر بال نہیں رکھتی تھیں اور وہ وگ کا استعمال کرتی تھیں۔ اب یہ چیزیں لوگوں کے جسم اور بستروں میں پھیل گئیں، جس سے ان کو سخت خارش ہونے لگی اور نیند کا سکون ختم ہو گیا۔ اب یہ زہریلے کیڑے کھانے میں گر جاتے اور زخم اور بیماریوں کا باعث بن جاتے۔ اب جب یہ عذاب پھیل گیا تو فرعون کی قوم پھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ دعا کرو، ہم دوبارہ توبہ کرتے ہیں اور ہم بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے۔ اور پھر ان کے کہنے پر دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور پھر عذاب ختم کر دیا گیا، لیکن فرعون نے ہر بار کی طرح پھر وعدہ توڑ دیا۔ اب ان جوؤں کے عذاب کے بعد جو اگلا یعنی چوتھا عذاب قوم فرعون پر آیا وہ مینڈکوں کا عذاب تھا۔ اب مصر میں اتنے مینڈک پھیل گئے کہ وہاں جینا مشکل ہو گیا تھا۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مینڈکوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی کہ وہ ہر جگہ پھیل گئے، گھروں، بستروں اور کھانے پینے والے برتنوں، یہاں تک کہ جسموں اور کپڑوں میں بھی گھس جاتے تھے۔ اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو لوگ برتن کھولتے تو اندر مینڈک ہوتا، اور جب وہ کھانا کھاتے تو مینڈک کھانے میں کود جاتا، اور جب وہ سوتے تو ان کے بستر پر مینڈک اچھلتے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مینڈکوں کی آواز اتنی زیادہ ہو گئی کہ لوگ سننے کی طاقت کھو بیٹھے، اب ان کا آرام کرنا اور بات چیت کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ مینڈکوں کی مسلسل آوازوں نے ان کے کان پھاڑ دیے تھے۔ اس عذاب کے بعد مصر کے لوگوں کو ایک دن بھی چین نہیں آیا، اور پھر فرعون کی قوم نے دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنے رب سے دعا کرو، اور اگر یہ عذاب ختم ہو گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آزاد کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا شاید اس بار یہ بات مان جائیں، اور اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے مینڈکوں کو ختم کر دیا۔
مگر ہر بار کی طرح فرعون نے پھر وعدہ توڑ دیا اور پھر وہی تکبر، وہی ظلم اور ان عذابوں سے کوئی عبرت حاصل نہ کی۔ مگر آخر کیوں فرعون نے حق سننے کے بعد بھی اسے جھٹلاتا رہا، اور اس کا جواب قرآن مجید میں سورہ نمل میں موجود ہے۔ انہوں نے ان نشانیوں کا انکار کیا، حالانکہ ان کے دل اندر سے جانتے تھے کہ یہ حق ہے، یعنی ان کو پتا تھا کہ یہ سب سچ ہے، مگر ظلم اور تکبر کی وجہ سے وہ انکار کرتے رہے۔ فرعون سمجھتا تھا کہ وہی حاکم اعلیٰ ہے، سب کچھ اس کے حکم سے ہوتا ہے، اس کا محل، اس کی فوج، دولت اور اقتدار نے اسے غرور اور خود پرستی میں اندھا کر دیا۔ وہ مصر کے اقتدار اور شاندار عمارتوں پر فخر کرتا تھا اور دنیاوی نعمتوں کو اللہ کی عطا نہیں بلکہ اپنی ملکیت سمجھتا تھا، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو حقیر غلام سمجھتا تھا۔ حق سن کر جھکنے کی بجائے اس نے مذاق اور ضد کو چن لیا، اور آخر میں اس کا انجام کہ یہ دریا میں ڈوب کر مرا۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں ہم ان پر بات کریں گے، نہیں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میں آپ لوگوں سے یہ تو نہیں کہوں گا کہ میری ویڈیو کو لائک کریں یا سبسکرائب کریں، مگر اسے دوسرے لوگوں تک ضرور پہنچا دیا کریں تاکہ وہ بھی ان واقعات سے آگاہ ہو سکیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔